السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العلماء ورثۃ الانبیاء رواہ الترمذی. محترم ذمہ داران جامعہ، علماء کرام، مجھے جس عنوان پر بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ہے کہ علماء اور عوام کے باہمی تعلقات. مجھے 25 منٹ کا وقت دیا گیا ہے، لیکن میں نے 5 منٹ کی اجازت لی ہے، تو انشاءاللہ ہم 30 منٹ میں اپنی بات پوری کریں گے. اللہ ہمارا ناصر و مددگار ہو. ہم انشاءاللہ اس موضوع پہ 3 بات کریں گے. غور سے سنیے گا، بہت پریکٹیکلی باتیں آپ سے کرنا چاہتے ہیں. ہم 3 باتیں کریں گے. پہلی بات تو یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آخر اس عنوان کو رکھنے کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی، یہ بات کریں گے. دوسری بات یہ کریں گے کہ کیا تعلقات میں دوریاں پیدا ہوئی ہیں عوام میں اور علماء میں، اگر ہوئی ہیں تو اس کے اسباب کیا ہیں. اور تیسری بات کریں گے کہ ان دوریوں کو ختم کیسے کیا جائے. تینوں بات کریں گے. تو یہ عنوان کو رکھنے کی جو ضرورت محسوس ہوئی، اس میں 5-6 وجہ ہے. صرف پوائنٹ پہ بات کرتے ہیں. عوام علماء اس بات کو محسوس کرنے لگے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، کہ عوام اب عالم کو اپنا قائد ماننے کے لیے تیار نہیں. یہی وجہ ہے کہ 30% بھی بھارتی مسلمان کسی ایک عالم کے فالوور نہیں. 30% بھی ایسے نہیں ہیں. کوئی عالم یہ کہے کہ میرے پیچھے کم سے کم 30% لوگ ہیں، اور کل بھارت میں 15 لوگ ایسے ہیں، نام نہیں لوں گا ورنہ آپ ناراض ہوں گے. 15 لوگ ہیں کہ اگر یہ 15 لوگ بیٹھ کر کے کوئی ایک بات اگر یہ طے کر لے تو امت کا ایک بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. اس 15 میں 7 سے میں ملاقات کر چکا ہوں. ہر بڑا عالم وہ 15 ملنا نہیں چاہتے ہیں کہ ان کو ملنے سے اپنے وجود کے بقا کا خطرہ ہے. اپنی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے نا وہ برقرار رکھنے کے لیے ہم کو جدا رہنا ہے، تبھی ہم کو لوگ پہچانیں گے، جس کی وجہ سے وہ 15 لوگ مل نہیں پا رہے ہیں. تو اس لیے عوام کے اندر جو قائد ہونا چاہیے تھا عالم کو، وہ رہ نہیں گئی. اس وجہ سے محسوس کیا گیا کہ اس دوری کو کیسے ختم کیا جائے. دوسری وجہ یہ ہے کہ مدارس کو شکایت ہے کہ طلبہ کی تعداد گھٹ رہی ہے. میں ابھی ایک بہت بڑے سفیر کے ساتھ ہوں، وہ یہ شکایت کر رہے تھے کہ مولانا صاحب کووڈ کے بعد لگاتار مدارس میں طلبہ کی تعداد گھٹ رہی ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے. وہ جو طلبہ کی تعداد گھٹ رہی ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ عوام کا ہمارے اوپر سے اعتماد کیا ہو رہا ہے، چرمرا رہا ہے. لہذا وہ اپنے بچوں کو مدارس میں داخل نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. تیسری وجہ، باطل تحریکات اور نظریات کو ایک دم کھلا میدان مل گیا ہے. کیونکہ عوام سے ہمارا ربط نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی چالیں بھی چل رہے ہیں اور اپنی جالیں بھی بچھا رہے ہیں. اس وجہ سے یہ عنوان کو رکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی. غیر صلاحیت والے لوگ 5 وقت کی نماز پڑھنے لگے ہیں پابندی سے الحمدللہ، اور مفتی بھی بن گئے، اور 2-4 کتابیں پڑھنے لگے ہیں اور تفسیر قرآن کرنے لگے ہیں. یہ جو معاملہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی اصل ہیں، اور اصل کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ کیونکہ آپ نے میدان چھوڑا نا. جب ایک میدان جب آدمی چھوڑتا ہے، جیسے پانی بوتل ہے، آپ خوب ٹائٹ نل میں لگا دیجئے، پانی کبھی نہیں بھرے گا.
کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر آلریڈی ہوا موجود ہے. جب ہوا نکلے گی تو پانی بھرے گا. اب ہم نے پلیٹ فارم چھوڑا تو کوئی نہ کوئی تو آئے گا نا. وہ کوئی نہ کوئی آ گئے. اب لوگ انہی کو اصل سمجھنے لگے. اب ہم کو فکر ہوئی علماء کو کہ یار یہ ہمارا تو ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں ہم. اس وجہ سے محسوس ہوا کہ اس عنوان پر بات کی جائے. یہاں تک بات سمجھے. دوسری بات کرتے ہیں. یہ تعلقات میں جو دوریاں پیدا ہوئی ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی دو وجہ ہے. پانی اس کی دو وجہ ہے. ایک وجہ خارجی ہے اور ایک وجہ داخلی ہے. خارجی وجہ کیا ہے؟ یہ جب 1857 میں دلی پر انگریزوں نے جھنڈا گاڑ دیا تو برٹش کی پارلیمنٹ میں ایک سوال اٹھایا گیا کہ 1601 میں ہم کلکتہ میں آئے اور 1857 میں دلی میں پہنچے. 256 سال لگے. یہ 256 سال اتنا لمبا عرصہ کیوں لگا؟ تو وہ جو رپورٹ دی گئی ہے اس رپورٹ پہ کہا گیا کہ اس میں 2 لوگ اصل ہیں جنہوں نے بیریئر پورے راستے میں بنائے اور وہ ایک مسلمان ہیں اور ان کی قیادت علماء کر رہے تھے. پھر اس پر تحقیق ہوئی. پھر ڈاکٹر ولیم نے باقاعدہ اس پر لیٹر بھیجا کہ عوام کو، مسلم عوام کو علماء سے دور کرنے کی جو ترکیبیں ہیں وہ اختیار کی جائیں. یہ وہاں سے کام چل رہا ہے. آپ کو معلوم ہے، آپ تو سب لوگ سب جانتے ہی ہیں، آکسفورڈ کالج جو قائم ہوا کلکتہ میں، اس میں وہ محاورے بھی بنائے گئے کہ جس محاورے سے علماء کرام کی قیادت اور علماء کرام پر اعتماد ختم ہوا. یہ جو آپ کا ہے 2 ملا میں مرغی حرام، یہ وہیں کا بنایا ہوا محاورہ ہے. ملا کی دوڑ مسجد تک جو بنایا یہ بھی وہیں کا بنایا ہوا محاورہ ہے. مسجد کے بدلے یہ بھی وہیں کا بنایا ہوا محاورہ ہے. یہ بنایا گیا تاکہ علماء پر سے عوام کا اعتماد ختم ہو. یہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے اور آج بھی ان کی پوری کوشش ہے. بھئی کیوں سرکار کہہ رہی ہے کہ عالم جو 3% مدرسے میں پڑھتے ہیں سینچر کمیٹی کے رپورٹ کے مطابق، گورنمنٹ کہہ رہی ہے. ابھی جو ہے وہ ہمارے ٹرانسپورٹ منسٹر کا ایک چھوٹا سا ویڈیو آیا اور بہت درد بھرے انداز میں بیچارے نے کہا کہ آپ کب تک مدرسے میں پڑھتے رہیں گے؟ آپ IAS بنے، آپ PCS بنے، آپ ڈاکٹر بنے، آپ انجینئر بنے. کتنی اچھی بات ہے. میرا کہنا ہے کہ وہ 90% جو تم پڑھا رہے ہو سب IAS ہو گئے ہیں. اب یہی 3% باقی ہیں IAS بننے کے لیے کہ یہ بنا دیا جائے تو مسلمان 100% آئے. ہمیں وہ 97 کے بنا لے اور اپنے آپ معاملہ 3% کا حل ہو جائے گا. یہ جو کیا جا رہا ہے یہ اسی لیے کہ یہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. عالم اس لائق رہی ہی نہیں کہ یہ اپنے عوام کی قیادت کو کر سکے. لہذا یہ خارجی پہلا سبب ہے. دوسری بات ہے کہ ہمارے نزدیک تو علم ہے. اگر حبیب مصطفیٰ نے یہ فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو حبیب مصطفیٰ نے جنگ بدر کے موقع پر ان لوگوں سے بھی علم حاصل کروایا جن کو قرآن کا کوئی علم نہیں تھا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو علم کو ایک جنس مانا اور علم میں تفریق نہیں کیا. ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ عالم، یہ عوام اور عالم، اگر یہ علم ڈیوائڈ نہیں ہوگا تو یہ بھی ڈیوائڈ نہیں ہوں گے. لہذا علم دین اور علم دنیا کے نام پر ایک ڈیوائڈیشن ہوا اور ایک بڑی خندق اب ایسی ہو گئی ہے کہ ہم ان کے بارے میں نہیں جانتے، وہ ہمارے بارے میں نہیں جانتے. امیجنیشن ہے دونوں کہ مدرسے میں ایسا ہوتا ہوگا، مدرسے والے یہ کرتے ہوں گے، یہ پڑھاتے ہوں گے. یہ دوسری وجہ ہے کہ علم کی تقسیم کی وجہ سے یہ دنیا بڑھی. تیسری وجہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ وہ لوگ ڈبیٹ میں لائے جا رہے ہیں جو ڈبیٹ ہار جائیں. مسلم جو علماء بٹھالے جا رہے ہیں وہ بٹھالے جا رہے ہیں کہ ڈبیٹ ہار جائیں. میرے پاس فون آیا طلاق کا جب چل رہا تھا کہ آپ بہت تقریریں کرتے، آپ ہمارے چینل پر آئیے.
ہم نے کہا بتائیے کیا کا یہ ڈیبیٹ ہے طلاق کا. پوچھا کتنے پیسے لیتے ہیں آپ؟ ہم نے کہا میں پیسے نہیں لیتا ہوں, آپ بتائیے, جہاں بتائیے دلی میں آؤں گا. تو انہوں نے کہا نہیں ہم کو پیسے بہت ملتے ہیں, آپ بتائیے. ہم نے کہا پیسے کی بات چھوڑیے, آپ ٹاپک بتائیے. کوئی بات. تو انہوں نے کہا کہ ہم جو کہو پیسے دیں گے, لیکن جواب آپ وہ دیں گے جو میں کہوں گا. اچھا, وہ جو فون آیا وہ نیٹ سے تھا, میں نہیں پکڑ پایا پہلے. جب میں نے اس کو دوبارہ جو ہے نا اس کو کور کرنا چاہا کہ کس کا فون تھا, تو وہ نیٹ کا فون تھا. اب جو علماء شہرت چاہتے ہیں اور حقیقت میں صلاحیت نہیں ہے, ان کو بلا لیا جاتا ہے. اب بلانے کے بعد جب وہ ہار جاتے ہیں نا, تو پبلک فطری طور پر عالم سے نفرت کرتی ہے کہ دیکھو ان کی کوئی صلاحیت نہیں اور انہوں آ کر کے ہماری ناک کٹوا دیا. اس وجہ سے کیا ہو رہی ہے, دوری پیدا ہو رہی ہے. تیسری وجہ ہے خارجی کی. چوتھی وجہ یہ ہے کہ جب دیکھا گیا, اس غور سے سنیے گا, نام نہیں لوں گا, سب سمجھیے گا بات کو. جب علماء, مثال کے طور پر چینل کس کو چلانا چاہیے تھا, بڑے بڑے ادارے کو, کوئی چینل پر نہیں ہوتا. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اترے, قرآن کریم کی تفسیر ڈاکٹر اسرار صاحب کی جتنی سنی جاتی ہے اتنی ہم فلاں 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 فارغ ہیں کسی کی نہیں سنی جاتی ہے. اب عوام کیا سمجھ رہی ہے کہ ان کے اندر دم ہی نہیں ہے. غیر عالم نے پلیٹ فارم اتنا تگڑا پکڑا اور اس کے وہ حق رکھتے ہیں. ایسا نہیں کہ میں ان پہ کوئی کمنٹ کر رہا ہوں, آپ نے یہ کام نہیں کیا اور دوسرے نے جب کیا تو عوام کا اعتماد کس پر چلا گیا, عوام کا اعتماد ان پر چلا گیا. اس کی وجہ سے وہ ہم لوگوں سے کیا سمجھنے لگے کہ ان کے اندر نہ صلاحیت ہے, اور صلاحیت کے علاوہ یہ بھی کہ یہ کام کے لوگ ہی نہیں ہیں, یہ کاہل قسم کے لوگ ہیں, یہ کام کے لوگ نہیں ہیں. اس وجہ سے یہ خارجی اسباب تھے جس کی وجہ سے معاملہ خراب ہوا. داخلی اسباب ہم نے اپنے دائرے کو محدود کر رکھا ہے. اچھا ایمانداری سے بتاؤ, برا نہیں ماننا, خدا کے واسطے, جو مدرسے میں پڑھاتے ہیں ہم جیسے لوگ, ان کا عوام سے کتنا ربط ہے؟ وہ اسی پر نازاں ہیں کہ ہم پڑھا رہے ہیں, اسی پر سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین کا سب سے بڑا کام کر رہے ہیں. جتنے بھی مدرسین ہیں پڑھانے والے ہم جیسے لوگ, بازو میں اگر کوئی غیر مسلم رہتا ہے اس کے بارے میں بھی ہم کو نہیں معلوم ہے, کیونکہ ہم اسی میں لگے ہوئے ہیں اور ٹائم بھی نہیں ہے. ٹائم نہ ہونا سے زیادہ حبیب مصطفیٰ سے زیادہ بزی کوئی نہیں تھا. اور حبیب مصطفیٰ معلم بھی تھے اور مربی بھی تھے. ملاقات ابھی ہمیں پوری ایک چھوٹی سی لسٹ آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ آپ عوام سے کیسے کیسے جڑے ہوئے تھے. یہ جو ہم نے دائرہ اپنا محدود کیا, وہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم سے ان کی کیا ہو گئی, دوریاں ہوئی. جو مقرر ہے ہم جیسے لوگ, وہ اسی پر ہیں کہ میں دنا دن پروگرام کر رہا ہوں. پروگرام میں اتنی دیر تک تو رابطہ ہو جاتا ہے جتنی دیر تک آپ سے ہم مخاطب ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ میری بات کتنی سمجھے ہیں, کیا اس کے اثرات ہوئے ہیں, اس کا فیڈ بیک کیا ہے, اور نہ ہم کو دلچسپی ہے. ہم کو ایک ہی دلچسپی ہے کہ ہماری بات آپ سن لیں. آپ اس کے بعد کیا کر رہے ہیں, اور خاص کر جب عالم کسی کی تقریر سنتا ہے تو 3 وجہ ہوتی ہے. کتنی وجہ ہوتی ہے؟ 3 وجہ. ایک طبقہ بیٹھا رہتا ہے کہ دیکھیں یہ غلطی کہاں کرتا ہے. ایک طبقہ بیٹھا رہتا ہے کہ واقعی میں اگر اچھی باتیں ہوں گی نا تو ہم اس کو پھر پیش کاپی کریں گے کہیں. ایک دوسرا طبقہ ہے. تیسرا چھوٹا سا طبقہ ہوتا ہے جو واقعی میں بیٹھتا ہے کہ اللہ رسول کی بات دل میں اترے گی تو ضرور عمل کریں گے. اب یہ جب ہم ہی لوگ تو پھر یہاں آتے ہیں, ہم ہی کبھی وہاں بیٹھ جاتے ہیں. ایسے لوگوں کی باتوں میں عوام سے ربط ہوتا ہی نہیں, کیونکہ ہم نے ابھی دیکھیں, غلط نہیں سمجھنا, ابھی یہاں بیٹھے ہوئے نا, ہم کو جو یہاں مقرر تقریر کر رہا اس کی چنتا نہیں, ہم کو اپنی تقریر کی چنتا ہے. ہم اس کی تقریر سن ہی رہے ہیں, ہم کو اپنی تقریر کی چنتا ہے. یہ جو ہم کو اپنی تقریر کی چنتا ہے, جیسے ہم ربط کٹے نا تو پبلک بھی سے بھی ہمارا ربط کیا ہو رہا ہے, کٹ رہا ہے. تو مقرر اس میں لگا ہوا ہے
اور مدرس اس میں لگا ہوا ہے کہ میں بڑا تیر مار رہا ہوں. اچھا، دوسری وجہ بے مطلب کے مدارس کھولے جا رہے ہیں. پبلک اب یہ سمجھ رہی ہے، آج کے 30-35 سال سمجھتی تھی کہ مدرسہ عوام کی ضرورت ہے. اب معلوم کیا سمجھتی ہے؟ مدرسہ ہماری ضرورت ہے، پبلک کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے. مدرسہ عوام یہ سمجھنے لگی ہے کہ یہ مولانا صاحب کی ضرورت ہے. اچھا، فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ میں بھی مدرسہ چلا رہا ہوں نا، اس کا فائدہ بتا دیتا ہوں. جب آدمی محتمم بن جاتا ہے نا تو کسی کے انڈر میں تو رہتا نہیں ہے. اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ زندگی گزاریں ایک دم آزاد. اس لیے جب فارغ ہو کر ہم آتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں، محلے والوں کو سمجھاتے ہیں، گاؤں والوں کو سمجھاتے ہیں. اچھا، گاؤں والوں کو خوش ہو جاتا ہے بھائی ہمارے گاؤں میں مدرسہ ہے. مدرسہ کر کیا رہا ہے، نتیجہ کیا نکلے گا، اس سے کوئی بحث نہیں. اس کو صرف یہ ہے، جیسے آپ بولیں کہ ہمارے گاؤں میں ریلوے اسٹیشن بھی ہے تو اچھا لگتا ہے نا، ایسے ہی یہ بھی ہو گیا ہے. یہ جو مدرسہ کھلنے لگا، مدرسہ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ مرتبہ کہا تھا فاجہ سراغ زندگی میں کہ مولوی لوگوں مدرسہ جتنا کھول دیے ہو کافی ہے، اب کوشش کرو کہ پرنسپل بنو. بہت زیادہ ہو گیا ہے. اب اس وقت اچھا اگر زیادہ نہیں ہے تو ہر مدرسے والے کو یہ اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے یہاں دوا فری ہے، ہمارے یہاں کھانا فری ہے. یہ ایڈورٹائز کیوں کی جا رہی ہے؟ کوئی یہ ایڈورٹائز کیوں نہیں کر رہا ہے کہ دیکھیں ہماری یہ شرطیں ہیں، اس شرط پر آپ اتریں گے تو ہم مدرسہ کیا کریں گے، داخلہ لیں گے، نہیں لیں گے، ورنہ نہیں لیں گے. یہ ہم کر ہی نہیں سکتے کیونکہ دادا کھول بیٹھے ہیں. یہ اب عوام سمجھنے لگی ہے. پہلے بیچاری نہیں سمجھتی تھی، لیکن اب سمجھنے لگی ہے کہ مدرسہ مولانا کی ضرورت ہے، عوام کی ضرورت نہیں ہے. تیسری وجہ داخلی. آپ دیکھیں ایک بڑی تعداد، میری باتیں آپ بعد میں جا کر غور کیجیے گا. جب ہم جمعہ کی تقریر کرنے بیٹھتے ہیں، جو اچھے مقرر ہیں وہ تو چھوڑ دیں، جو بیکار کے لوگ ہیں، اب پبلک اتنی ہوشیار ہو گئی ہے کہ وہ عربی خطبہ سننے آتی ہے، اردو خطبہ میں آتی ہی نہیں ہے تمہارے پاس. اسے معلوم ہے کہ یہاں سے بکواس ہو رہی ہے، ان کو بکنے دو. یہ بار بار ہوتے ہوتے نتیجہ کیا نکل آیا کہ ان کے دل میں ہمارے لیے کیا پیدا ہو گئی؟ نفرت پیدا ہو گئی. اس نفرت کا سبب دوری ہو گئی. اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ کام کی باتیں ہوں گی، دیکھیں جہاں پر فوکل ممبر ہو رہا ہے وہاں تو مجبور ہیں، بھاگ نہیں سکتے، کیونکہ عربی خطبہ سننے کی اپنی ایک فضیلت ہے. جہاں پر اوپر نیچے ہو رہا ہے معاملہ، وہاں پر اردو والے میں لوگ نہیں آتے ہی نہیں ہیں. وہاں پر آخر میں آتے ہیں جب ان کو معلوم ہوتا ہے آئیڈیا کہ اب عربی خطبہ شروع ہونے جا رہا ہے. تو پتہ کیا چلا کہ غیر صلاحیت والے لوگ ممبر پر قابض ہو گئے. آپ کو معلوم ہے بھارت کا فیصد کیا ہے؟ کرناٹک کا بتاتا ہوں، 80% حافظ خطیب ہیں، عالم ہے ہی نہیں، خطیب ہے. اب حافظ پہ کیا رہا ہے؟ جو کرنا چاہیے تھا کر رہا ہے، کیا کرے گا وہ؟ مجھے اتنا معلوم ہے، میں ایک جگہ پر پروگرام میں پہنچا تو انہوں نے کہا مولانا صاحب بات تو آپ تھی، اس مسئلے کا آپ حل بتائیے. آپ حل بتاتے ہیں؟ ہم نے کہا آپ کو ایک حل بتاتے ہیں، زون میں بانٹ دو کرناٹک کو، 10 زون میں 10 مقرر کے ذمے لگا دو کہ جمعرات کے دن تقریر کر کے پورے کرناٹک میں ڈیلیور کر دیں اور حافظ صاحب وہی تقریر کر لیں. بھئی آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے تقریر کرنے کی اور مجبوراً آپ کو گاؤں والوں نے خطیب بنا دیا ہے، تو آپ مسئلے کو حل کر لیں اگر حل کرنا چاہیں تو. اسی لیے بہت سے خطیب ہیں جو ہماری تقریر کرتے ہیں. خیر مجھے کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ جب تم کہتے مولانا صاحب بہت اچھی تقریر ہوتی ہے آپ کی، میں نے کہا مجھے کیوں نہیں بلاتے؟ تو ایک بڑا ہماری طرح وہ مطلب دل کا صاف آدمی تھا، تو اس نے کہہ دیا، میں نے کہا اگر آپ کو بلا لیں گے اور آپ وہ تقریر کریں گے تو سب جان جائیں گے کہ اسی کی تقریر کرتا ہے، اس لیے آپ کو اپنے ہاں بلاتے نہیں پروگرام میں، اس لیے پروگرام میں نہیں بلاتے. اور اس نے صحیح بات کہی. تو یہ جو معاملہ ہے کہ خطبہ جمعہ کو جو ہم لوگوں نے ایسے لوگوں کے ذمہ دیا، تو اس سے اب ان کو تو معلوم ہے کہ ہر داڑھی والے کو وہ عالم جانتے ہیں، ہر خطیب کو سمجھتے ہیں علامہ ہیں. اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ علامہ کی جب یہ پوزیشن ہے کہ ایسی سی جھوٹی جھوٹی باتیں ممبر پر بولتے ہیں
اس کی وجہ سے نفرت پیدا ہوئی، اور اس نفرت کا نتیجہ کیا نتیجہ نکلا؟ دوری پیدا ہوئی۔ دوری کو ختم کیسے کیا جائے؟ تیسری بات، مولانا علی میاں ندوی کی ایک تحریر ہے، غور سے سنیے گا، بہت گہری بات کہی، اور بہرحال وہ اس لائق بھی ہیں کیسی باتیں کہیں۔ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دنیا میں جتنے تحریک کے لیڈر یا تحریک کی پالیسی عوام میں روٹ لیول پر کام کرے گی، ہمیشہ انہی کا ربط ان کے قائد سے عوام سے جڑا رہے گا۔ مثال میں انہوں نے نہیں دیا، میں مثال دے رہا ہوں۔ دو تحریکیں اس وقت روٹ لیول پہ کام کر رہی ہیں۔ ایک مولانا الیاس کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ، ہم سے کم علم رکھتے ہیں، ہم سے بے تکی باتیں زیادہ کرتے ہیں، اس کے باوجود کئی کروڑ لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ روٹ لیول پر کام کر کے نیچے سے ان سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہماری عادت کیا بن گئی ہے؟ خوب زور سے متھتے جانتے ہیں نا، اب وہ اوپر مکھن جب نکل آتا ہے تو ہم لے کے آ جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم ہوشیار ہیں، چھانچ ان کو کھانے تو مکھن ہم کھا رہے ہیں۔ وہ آدمی مکھن کھائے جس نے چھانچ سے مکھن نکالا ہے، تب اصل فائدہ ہے۔ آپ مکھن نکالنے کے عادی، کھانے کے عادی ہو گئے ہیں، لیکن مکھن کو مت کے نکالنے کے عادی نہیں ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ عوام سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ نہیں جوڑ پا رہا ہے۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، یہ جو ہری پگڑی والے ہیں، ہری پگڑی والوں نے مولانا الیاس کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سیکھا، انہوں نے بھی یہی کام شروع کر دیا۔ کیا کہ گھر گھر جاتے ہیں، دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں۔ ان کا بھی لنک اور ان کا بھی کنیکشن کیا ہو رہا ہے؟ تیزی سے جڑتا چلا جا رہا ہے۔ ہم انتظار میں ہیں مولانا صاحب کہ ہماری تقریر سننے جمعہ میں آئیں گے تب ان کو بتا دیں گے، اگر درس میں بیٹھ جائیں گے تو بتا دیں گے، لیکن ہم کبھی ان کے دروازے جا کر کے ان سے ربط پیدا نہیں کریں گے۔ تو علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جتنی مشنریز کامیاب ہوئی بھارت میں، جتنی مشنری کامیاب ہوئی، وہ جنگل جنگل در در ہو کر کھا کر کے وہ دروازوں پر گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کیرلا کا ایک بڑا حصہ، تمل ناڈو کا ایک بڑا حصہ ان لوگوں نے کرسچینٹی قبول کیا جن کے دروازے پر بڑے لوگ پہنچے۔ یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ لہذا مسئلے کا حل کیا ہے کہ ہم جہاں پر ہیں، ہماری چھوٹی سی دنیا ہوتی ہے، ہم جہاں امام ہیں، جہاں خطیب ہیں، اتنے میں ہم روٹ لیول پر کم سے کم کام کریں۔ اگر ہم روٹ لیول پر کام کریں گے تب نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ دوریاں کیا ہوں گی؟ کم ہوں گی۔ لہذا مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے اس کو آپ بہت سنجیدگی سے نوٹس لیں، اپنی دنیا میں رابطہ کر لیں۔ ضروری نہیں ہے صرف الیک سلیک جن سے ہے، جن کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہے، ان سے رابطہ جوڑیں تو انشاءاللہ عوام سے عالم کا رابطہ جوڑے گا۔ طریقہ کار، ہم 25 منٹ بول چکے ہیں، 5 منٹ ایکسٹرا لیا، اس کے بعد اپنی ختم کریں۔ طریقہ کار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد اور عصر کے بعد عموماً قبلے کی جانب سے اپنا رخ کیا کرتے تھے؟ پھیر لیتے تھے، سب آپ جانتے ہیں۔ جب فقیہ سے پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے، فقیہ نے وجہ لکھی معلوم کہ اس لیے پھیر لیتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ نماز ختم ہو گئی۔ تو مفکر نے، اور اس مفکر پہ جس کا نام لینا چاہتا ہوں، جس نے سب سے پہلے مجھے بتایا، وہ مولانا حفیظ الرحمان صاحب آدمی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ اس لیے پھیرتے تھے کہ وہ دیکھتے تھے کہ کون روز آنے والا نمازی نہیں آیا ہے۔ وہ حاضری ہوتی تھی، کیا ہوتی تھی؟ حاضری ہوتی تھی۔ اس کے بعد جو نہیں آتا تھا، اللہ کے رسول خود اس کے گھر جاتے تھے اور یا صحابہ کو بھیجتے تھے کہ جا کر پوچھ کر کے آؤ کہ آخر وہ آئے کیوں نہیں، بیمار ہیں، شہر جو بھی ہے۔ ایک مرتبہ بھی اگر آج امام کو شکایت ہے نا کہ عوام یا مقتدی ہماری بات سے تھا، ہم نے کہا گلاب کبھی نہیں کہتا آؤ سونگھو، گلاب خود اٹریکٹو ہونا چاہیے کہ لوگ مجبور ہو کر کے اس کو سونگیں۔ آپ یہ ایک کام حبیب مصطفیٰ کی سنت کے تحت کر لیجئے، ایک مرتبہ بھی اگر
امام صاحب مقتدی کے گھر چلے جائیں کہ وہ بیمار ہے، اس کو اتنا بڑا ہوتا ہے کہ امام صاحب میرے گھر پر آئیں، پھر کر کے تو دیکھیں نا. لہذا یہ طریقہ کار ہے کہ فجر یا عصر کے وقت میں اس بات کا خیال رکھ کر کے اور اپنے مقتدیوں سے ہر آدمی کیا کرے، رابطہ پیدا کرے. دوسری وجہ، دوسرا طریقہ، عوام سے مراد صرف وہی ہے جس سے آپ کا تعلق ہے، ان کے ذاتی مسائل کو حل کرنے کی فکر کریں. فیس نہیں ہے، کیا پرابلم ہے؟ کھانا نہیں ہے، کیا پرابلم ہے؟ واقعی میں کتنے ہمارے محلے میں بیوائیں ہیں، کتنے یتیم رہتے ہیں. خدمت خلق تو وہ چیز ہے نا کہ جو اچھوں کو کیا کرتی ہے، اس کا دل پگھلا دیتی ہے. یہ ایک بہترین طریقہ ہے خدمت خلق کا، کہ اس سے ان کے ذاتی مسائل کو. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، میں مثال لیں، یہ سارے کام میں کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، سب میں کر رہا ہوں الحمدللہ. اور ایسی جگہ پر جہاں پر آپ اس کا نام سنتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں کہ یہ ایودھیا، آپ یہاں سے گھبرا رہے ہیں. ہم نے خدمت خلق کے ذریعے ان سب کو رام کیا. اور یہ اسلام کا طریقہ ہے. میری گاڑی کھڑی رہتی ہے، اب تو خیر ہم نے بدل دیا گاڑی، وہاں اس پہ لکھا رہتا تھا سماج سیوی واہن. باخدا کہتا ہوں، لوگ آ کر کے سجدہ کرتے تھے. یہ تو ایسی قوم ہے کہ ذرا سے آپ کریں، بولتے آپ میرے بھگوان ہیں. 1 منٹ میں بھگوان بولنا شروع کرتی ہے. اور اگر صحیح معنی میں ہم حبیب مصطفیٰ کے طریقے سے ان کی خدمت کرنے لگے تو طریقہ کار میں ایک وہ بتا رہا ہوں، دوسرا یہ بتا رہا ہوں. تیسری چیز، خطبہ جمعہ کے بعد اپنی جگہ پر اگر آپ یہ کر سکتے ہیں، ہے مشکل کام، بولیں کہ جن لوگوں کو جو بات سمجھ میں نہیں آئی ہے وہ نماز کے بعد مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. سوال اور جواب بہترین ذریعہ ہے تعلقات کو جوڑنے کا، جس کو ہم نے ایک دم کیا کر رکھا ہے. بھئی فجر کے بعد حبیب مصطفیٰ کرتے کیا تھے؟ فجر کے بعد آپ کی جو ایکٹیویٹی ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج نکلنے کے بعد لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے. کبھی کبھی لوگ اپنے ایام جاہلیت کے واقعات بتاتے تھے، کبھی اپنی پرابلم کرتے تھے، کبھی کوئی تعلیم ہو جاتی تھی، کبھی کسی آیت کی کوئی تشریح ہو جاتی تھی. وہ جو سلسلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس سے زبردست آپس میں کیا ہوتا تھا، جوڑ ہوتا تھا. اور اس سے بھی اچھی چیز جو آج کل کرسچن لوگ کر رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے محلوں میں عورتیں ان کی سودی قرضہ دے رہی ہیں. محلے گھس رہی ہیں اور گھسنے کے بعد ہماری عورتوں کو کم 2%, 3% پر دیتی ہیں. آپ ان کو ایسا نظام بنائیے، 200 آدمی 300 آدمی کہ اگر، اور میں یہ کر رہا ہوں، اتنا اچھا نتیجہ ہے. 200-300 ممبر رکھے، زیادہ حساب کتاب نہیں ہے کہ تم کو کبھی ضرورت ہو تو اگر کسی کو چاہیے مجھے پوچھے، میں پوری ترکیب آپ کو بتا دوں گا کہ کیسے اس کو چلایا جا سکتا ہے. اس سے بھی عوام کا ربط جڑتا ہے. حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک، نجاشی کے یہاں سے مہمان آئے، حبیب مصطفیٰ نے خود مہمان نوازی کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی بچے کی عادت خود کرنے گئے. جب کوئی دعوت دیتا تھا آپ قبول کرتے تھے اور قبول کرنے کی تلقین بھی فرماتے تھے. غزوہ میں جب واپسی تھی، کھانا پکانا تھا، لکڑی جمع کرنے کی بات ہوئی تو آپ جو ہے نا لیڈر کی طریقے سے بیٹھے نہیں رہے، کرو سب لوگ، آپ بھی لکڑی جمع کرنے میں اتر آئے. مسجد نبوی کی تعمیر ہونے لگی، آپ بھی ایسے محنت کرنے لگے گویا کہ جیسے ایک عام آدمی ہے. نبوت سے پہلے بیت اللہ کے میں جو تعمیر کا معاملہ ہوا سب آپ جانتے ہیں، میں اشارہ کر رہا ہوں. اور آپ نے پتھر اٹھا کر کے ڈھوئے. پاگل عورتیں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. حبیب مصطفیٰ سید الانبیاء ہیں، آپ کی شان جو ہے وہ اب لفظوں میں نہیں بیان کی جا سکتی. لیکن ایک معمولی سی عورت تھی، پاگل عورت ہے. صحابہ نے کہا بھی اللہ کے رسول، یہ دماغی طور پر اللہ کے رسول، انہوں نے کہا میں آپ سے کنارے بات کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی، ربط کاٹا نہیں، ربط جوڑا. اسی طرح خباب بن عرت کا واقعہ ہے. یہ غزوے میں گئے، ان کے گھر میں دودھ دوہنے والا ہے
کوئی نہیں تھا اور جانور دودھ دوہتا تھا، نہ عورتیں دودھ سکتی تھی نہ مرد. حبیب مصطفیٰ اس وقت تک روز جا کر دودھ دوہتے رہے جب تک کہ خباب بن ارت واپس نہیں آئے. اس طریقے سے عوام سے ربط جوڑا گیا، تب جا کر کے معاملہ بنا، تب عوام اور علماء میں ربط جڑے گا. یہ باتیں آپ سے کرنا چاہتے تھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.